الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتوی بھائیوں، اللہ عز و جل فرماتا ہے لوگ میری رضا طلب کرتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری رضا طلب کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نبی صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے، جیسے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اے رب تو جو اتارے میری طرف اچھی چیزیں میں اس کا محتاج ہوں۔ کہا یا اللہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، میں بیمار ہوں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے موسیٰ فقیر وہ ہے جس کو میرا مثل نصیب نہ ہو، اور مریض وہ ہے جس کو میرے جیسا طبیب نہ ہو، اور غریب وہ ہے جس کے لیے میرا جیسا حبیب نہ ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ایمان کی حلاوت پانا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو بھوکا رکھ اور اپنی زبان کے لیے خاموشی کو لازم کر لے، اور اپنے نفس کے لیے خوف کو ہمیشہ لازم کر لے، اور تکلیف کو لازم کر لے، کبھی آرام نہ لے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو شاید تو سلامت رہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو ہالکین سے ہے۔ روایت ہے بشیر ابن حارث سے کہ فرمایا، بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے تو نے جھوٹ کہا، نہ تو میری عبادت کرتا ہے اور نہ مجھ سے ہی مدد چاہتا ہے۔ اگر تو میری عبادت کرتا تو اپنی خواہش نفسانی کو میری رضا پر ترجیح دیتا، میری رضا پر ترجیح نہ دیتا، اور اگر تو مجھ سے ہی مدد چاہنے والا ہوتا تو تیرے لیے تیری زمین، تیرے کھانے پینے کی چیزیں اور تیرے عورت بچے باعث سکون نہ ہوتے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ایسی رخصت نہیں دی، بلکہ دنیا کی زندگی کے طالبوں کے حق میں آیات مذکورہ وغیرہ بیان فرمایا، اور نیز واضح ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اس طرح فرمان ہوا کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ اہل سما و ارض کے برابر نماز پڑھے اور ملائکہ کے مانند کھانے سے باز رہے اور اولیاء عارفین کی طرح غذا استعمال کرے اور بکرے کی کھال کا لباس پہن لے، اور پھر اپنے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت یا دنیا کی کچھ علامت یا دنیا کی تعریف یا غرور یا کبر یا حکومت یا محبت، زیور یا زینت کی بیش و کم دیکھے تو وہ میرے گھر میں میرا مجاور نہ ہوگا۔ اس کے دل سے میں اپنی محبت نکال لوں گا اور تجھ پر میرا سلام اور رحمت ہو، اور البتہ میں اس کا دل تاریک بنا دوں گا حتیٰ کہ وہ مجھ کو بھول جائے گا، اور میں اس کو اپنی محبت کا ذائقہ نہیں چکھاؤں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر میری رحمت ہو، تو میری وصیت کے موافق عمل کر اور میری خوشنودی کا طالب رہ، اور اپنی امت کو بھی انہی باتوں کی تعلیم دے، کیونکہ اس میں ان کی نجات ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایسی قومیں آئیں گی جن کی نیکیاں پہاڑوں کے جیسی ہوں گی، اور ان کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ تو عرض کیا گیا، اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کیا وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور پچھلی رات کو اٹھ کر
اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ذرا دنیا ان پر ظاہر ہوئی تھی تو اس پر اچھل پڑے تھے۔ جو لوگ یہ صفتیں رکھتے ہیں ان کی طرف میل کرنے سے حضرت امامنا میرا مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ امر اللہ مراد اللہ ہمسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ صحبت رکھنے اور دوستی کرنے اور ان کے گھروں کو جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 121 تا 124۔